السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور ہمارے ساتھ اسپیس سائنس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر خالد محمود صاحب موجود ہیں۔ خالد بھائی، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ خالد بھائی، پاکستان کا بھی ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ چاند پر جو ہے تاریخ میں پہلی بار ایسا ہے کہ پاکستان بھی اب چاند پر پہنچ گیا ہے، یہ کہنا بھی ٹھیک ہوگا؟ تو بتائیں سر، اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ ابھی کتنے دن مزید لگیں گے؟ جو سیٹلائٹ ہمارا چائنا کے سیٹلائٹ کے اندر ہے اور وہ یہ سارا معاملہ ہے، کتنے دن مزید لگیں گے چاند پر پہنچنے میں سر؟ اور اس کا ہوم ورک کب ہوا، کیسے تیاریاں ہوئیں، یہ ساری ڈیٹیل بتائیں۔ یہ تقریباً جی یہ پروگرام جو ہے یہ چل رہا تھا 2021 سے، جس میں ایک چائنا نے اور ایک جو یونین ہے اسپیس یونین، جس میں ایران اور ترکی وغیرہ بھی شامل ہیں، یہ ایک پلان ہوا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹس کا کمپٹیشن ٹائپ کہہ لیجیے، یہاں کے پروٹوٹائپ جو سیٹلائٹس ہیں وہ بنائے جائیں۔ اگر وہ بنائے جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے بنائے جاتے ہیں تو ان کو چائنا جو ہے اپنی وہیکل میں جو اس کا اپنا مشن پلانڈ ہے اس کے ساتھ وہ ایسے ساتھ تمام ایکسپیریمنٹل جتنے بھی سیٹلائٹس یا مشینری ہے وہ اس کو چاند تک پہنچائے گا۔ تو وہ پاکستان میں جو IST ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی، وہاں پہ ایک بڑی زبردست لیب ہے، وہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور طلباء کو بھی بڑے اچھے سے ٹرین کر رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی میں بھی وہ 2 دفعہ آ کے یہاں کے طلباء کو تربیت دے چکے ہیں کہ یہ کیوب سیٹ جو ہے، چھوٹا سیٹلائٹ جسے ایکسپیریمنٹل سیٹلائٹ کہا جائے گا، وہ کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں، کیا کیا سسٹمز ہوتے ہیں، ان کو کیسے ڈیولپ کیا جانا ہے، وہ یہاں پہ بھی دے چکے ہیں۔ تو یہ جو ابھی اس وہاں پہ پہنچانے کے لیے کامیاب قرار پایا سیٹلائٹ ہمارا، وہ بھی ایک کیوب سیٹ ہے، چھوٹا سر سیٹلائٹ۔ یہ بتائیے گا، جیسے یہ آئی کیوب کمر نام سے جو ہمارا چھوٹا سیٹلائٹ ہے، جو کہ اس کا کیا کام ہوگا چاند پر جا کے؟ چائنا کی جو جا رہی ہے سیٹلائٹ، یہ جو ہمارا سیٹلائٹ ہے اس کے اندر، اس کا بیسک مقصد کیا ہے وہاں جانے کا؟ کیا ہمیں وہاں سے انفارمیشن بھیجے گا، تصویریں بھیجے گا، کیا کیا؟ جی، بنیادی طور پہ تو جو اس کا کام بظاہر جو عام پبلک کو نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کے ساتھ 2 کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اور یہ جب اس کو ایک مدار میں چھوڑ دیا جائے گا چاند کے گرد، تو یہ چاند کے گرد گھومنا شروع کر دے گا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے بہت سے سیٹلائٹ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اور وہاں سے یہ امیجز لے گا اور امیجز لے کے یہ ٹرانسفر کرے گا ہمارے پاس یہاں پہ ہماری جو ریسیونگ سینٹر ہے IST اسلام آباد کے اندر، وہاں پہ یہ ریسیو ہوں گے کہ وہ امیجز، اور خاص طور پہ اس میں فوکس رکھا جائے گا کہ مون کی وہ جو فار سائڈ ہے، مون کا چاند کا ہمیشہ ایک حصہ ہمیں نظر آتا ہے، دوسرا حصہ زمین سے دکھائی نہیں دیتا، تو دوسرے حصے کی تصاویر لے کے جو اس سے بڑا مختلف ہے وہ ہمیں بھیجے گا، پھر یہاں پہ ہم اس کو ایکسپیریمنٹل امیجنگ۔ تو یہ ایک بظاہر اس کا مقصد لگتا ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس اسپیس ریس کا حصہ بن گیا ہے آؤٹر اسپیس میں۔ اچھا، اب جب کوئی بھی ملک، یہ یہاں پر میں دیکھ رہا تھا ابھی سوشل میڈیا پر بھی اور دوسرے میڈیا پر بھی، تو ہماری پبلک جو ہے نا ایکسٹریم پہ جا کے اس کو سوچنا چاہتی ہے کہ بڑے جی ہم ایک طبقہ ایسا بھی ہے، میں یہی سوال پہ آنے لگا تھا کہ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں، میمز مختلف قسم کے بن رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا جواب ہے؟ یہ ان کے لیے یہی کہ ہر چیز ہنسی مذاق نہیں ہوتی، ہم نے یہاں پہ اس دنیا میں رہنا ہے، سروائیو کرنا ہے، اور باعزت سروائیو کرنے کے لیے بہرحال ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھنے لگتے ہیں تو بڑے بڑے ممالک کی مثالیں لے آنا، بڑی بڑی اکانومیز کی مثالیں لے آنا کہ جی وہ فلاں نے تو یہ کام کیا تھا، تو ہم نے یہ بات درست ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارا یہ جو کام ہے یہ کمپیریبل ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ، لیکن بہرحال ہم نے کچھ کام کیا ہے۔ مطلب کہ شروعات ہو گئی ہے، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ تمام ممالک نے شروعات ایسے ہی کی ہوتی ہے، پہلے کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس نے پہلی ہی اٹیمپٹ میں جا کے چاند پہ اتر ہی گیا ہو، ایسا نہیں، جان پہ جا کے جھنڈا گاڑ دیا ہو، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے پاس یا کسی کے پاس بھی یہ اتنی قابلیت ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کسی بھی پے لوڈ کو، کسی بھی پرزے کو چاند تک پہنچا سر سکتا یہ ہے۔ بتائیے گا، یہ جو آئی کیوب کمر نام کا سیٹلائٹ ہے، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے کہاں، مطلب کہ کہاں ریسرچ کی، اس کا ہوم ورک جیسے کہ وہ کہاں پہ ہوا، کن پروفیسرز نے ان کی مدد کی؟ یہ ایک بڑا اہم کام ہے کہ یہاں پر بھی اسٹوڈنٹس اب ان چیزوں کے اوپر جو ہے توجہ دے رہے ہیں۔ اس پہ یہ اوورال تو جو ڈرائیو شروع ہوئی تھی یہ پورے پاکستان میں شروع ہوئی تھی، جس میں لیکن یہ اس کا جو ہیڈ آفس آپ کہہ لیجئے کہ وہ IST اسلام آباد میں ہے۔ اسلام آباد
اچھا وہاں پر بڑے زبردست پروفیسرز جو ہیں ریسنٹلی جنہوں نے جوائن کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں اور بڑا اچھا کام کر بھی رہے ہیں وہ مسلسل اسٹوڈنٹس کو نہ صرف وہاں پہ جو آئی ایس ٹی میں ہیں ان اسٹوڈنٹس کو بلکہ وہ پورے پاکستان میں موو کر کے اس کی ورک شاپ کرواتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور انہوں نے ایکسپیریمنٹل سیٹلائٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ پورا ماڈیول لا کے ان کو ڈیولپ کر کے سکھاتے ہیں. کتنے ڈالرز کتنے پیسے لگے ہوں گے ہمارا یہ جو ایک چھوٹا سیٹلائٹ ہے یہ گیا ہے تو اس کے لیے کتنی رقم لگی ہوگی؟ آپ ایز پروفیسر بھی ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ جو کیوب سیٹ ہوتا ہے عام طور پہ یہ بہت ایکسپینسو نہیں ہوتا. اچھا، یہ جو پراپر سیٹلائٹس ہوتے ہیں جس طرح سے پاکستان کو ہی دیکھیں تو پاکستان کا ایک جو مواصلاتی سیارہ ہے وہ ایک مہنگا پروجیکٹ ہے. اسی طریقے سے پاکستان کا ایک ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ فنکشنل ہے وہ ایک مہنگا پروجیکٹ ہے. لیکن یہ جو کیوب سیٹ ہوتا ہے یہ بہت مہنگا پروجیکٹ نہیں ہوتا. اس پہ کوئی کروڑوں روپے مالیت نہیں آتی. یہ کچھ لاکھ میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے. ابھی اس کی ایگزیکٹ فگرز کیا ہیں وہ جب آئی ایس ٹی والے خود اس کو اوپن کریں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ انہوں نے کس لیول کے کون کون سے اکوپمنٹ لگائے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ سر تو یہ آپ نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ 5 دن لگیں گے اس کو پہنچنے میں، تو ابھی 5 دن کے بعد انفارمیشن ہمیں ملے گی یا چائنا کو ملے گی یا پھر رستے میں بھی کچھ معلومات جو ہے پتہ چل رہا ہوگا کہ ابھی یہاں پر پہنچی ہے سیٹلائٹ، یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں؟ جی یہ بنیادی طور پہ تو جو شٹل ہے چائنا کی وہ صرف اس ایک پے لوڈ کو لے کے نہیں جا رہی. چاند کا ایک اپنا مین جو روور ہے جس کو چاند پہ اترنا ہے چائنا کے روور کو یہ اس کو بھی لے کے جا رہی ہے. تو اس کی مانیٹرنگ تو مسلسل ہو رہی ہے کہ وہ اب کہاں پہنچا ہے، کس جگہ پہنچا ہے، کس ڈائریکشن میں ہے، ٹھیک چل رہا ہے. اس کے اندر پڑے ہوئے جو پے لوڈ ہے ان کا اپنا جو روور ہے اور جو ہمارا سیٹلائٹ ہے اس کی کیا سچویشن ہے، وہ کوئی ڈیمیج تو نہیں ہوا. اس سب کی مانیٹرنگ کنٹینیوسلی چل رہی ہے. 5 دن کے بعد تقریباً 5 دن کے بعد یہ پہنچ جائے گا چاند کے قریب. اور کتنے دن کا یہ مشن؟ یہ مشن اس کا جو چائنا کا روور ہے اس نے چونکہ وہاں پہ لینڈ کرنا ہے، لینڈ کرنے کے بعد وہاں پہ سیمپلز کلیکٹ کرنے ہیں اور کلیکٹ کر کے اس نے واپس بھی آنا ہے. اس کے لیے ٹائم فریم اور ہے. جبکہ جو ہمارا ایکسپیریمنٹل سیٹلائٹ ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ غالباً 3 ماہ سے 6 ماہ تک ہوگا جو ہم نے جو بنانے والوں نے جو پلان کیا ہے. باقی اب دیکھتے ہیں کہ وہ چونکہ یہ ہمارا پہلا ایکسپیریمنٹ ہے تو یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو جس معاملے میں ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں اور جو طلباء ہیں جو بھی لوگ اس پروجیکٹ سے جڑے ہوئے ہیں جن میں اسپارکو بھی شامل ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ یہ ہیں کہ یہ جو کیوب سیٹس ہوتے ہیں یہ عام طور پہ زمین کے گرد ہی تھوڑی سی بلندی پہ جا کے جسے لو ارتھ آربٹ کہتے ہیں وہاں پہ فنکشنز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے اس کو چاند اتنے فاصلے پہ جا کے اس کے ساتھ رابطہ قائم رکھنا اس کو وہاں سے رابطے میں ہے سارا. جی یہ جیسے ہی وہ نکلے گا وہاں سے چھوڑا جائے گا تو وہ اپنے اینٹیناز کھولے گا، بیٹری کو استعمال کرنا شروع کرے گا اور وہ اپنا جو سولر پینل کھولے گا تو اس کے بعد وہ اس کا کنیکشن بن جائے گا نا ہمارے ساتھ. تو اس کو وہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کتنی ہم اسٹرانگلی اس کو مینیج کر پاتے ہیں یہ ہمارا ایکسپیریمنٹ ہوگا جو آئندہ آنے والے ہمارے جو بڑے سیٹلائٹ مشنز ہیں اس کے لیے ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہ چائنا کی وہیکل کے اوپر گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا ملک ابھی جس معاشی حالات سے گزر رہا ہے یہ اتنے بڑے اتنے مہنگے تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا. اتنی مشکل کے باوجود ہمیں چائنا کی سپورٹ سے ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم اپنا سیٹلائٹ اب چائنا نے جو ہمیں وہاں پہ اس کو ڈیلیور کرنا ہے وہاں پہنچانا ہے وہ فری آف کاسٹ ہے اور یہ خود بھی سیٹلائٹ کو بہت مہنگا نہیں ہوگا. اس سے ہماری معیشت پہ کوئی فرق نہیں. یہ ایک دیکھا جائے تو پاکستان ایک تجربہ کر رہا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان اپنا بھی بنا سکتا ہے اور آگے مستقبل میں کچھ اس طرح کے ایکسپیریمنٹ اور بھی کر سکتا ہے. جی اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ابھی ہم اگر عام طور پہ اس کو ہمسایہ ملک بھارت سے کمپیئر کرتے ہیں تو بھارت بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس نے پہلی دن ہی اڑایا اور اس نے اپنا میزائل بنا کے اڑا. جو چندریان تھا اس میں اور اس میں کیا ڈفرینشیٹ؟ یہ کمپیریبل نہیں ہے. جو چائنا والا ہے اگر اس چائنا کا اور جی وہ روور یہ دونوں روور ہیں جو زمین پہ اس کے لینڈ کریں گے وہاں سے سیمپلس لیں گے اور پھر اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہاں تک بھی مہیا آئے گا. تو یہ کمپیریبل ہیں، یہ مشنز کمپیریبل ہیں اور عین ممکن ہے کہ جو چائنا کا جو ابھی جا رہا ہے بلکہ ہم امید کرتے ہیں سائنٹیفک کمیونٹی ساری آل اوور دی گلوب ایون جو بھارتی سائنٹسٹ ہیں وہ بھی اس پہ یہی اس کو چاہیں گے کہ یہ جو اگر کوئی کام رہ گیا تھا چندریان سے تو وہ اب جو چائنا کا مشن جا رہا ہے یہ اس کو بھی مکمل کر کے آئے، وہ ڈیٹا بھی لے کے آئے کیونکہ الٹیمیٹلی زمین پہ بیٹھے ہوئے وہاں کے متعلق جو ایکسپیریمنٹ کا واحد ذریعہ یہی ڈیٹا ہوتا ہے. سر یہ بتائیے گا آپ یہاں اسپیس سائنس میں پروفیسر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی بنائی ہوئی چیز چاند
تک جاتی ہے. تو یہاں پر اسٹوڈنٹس کا کیا جوش ہے؟ آپ سے تو کلاس میں بات چیت ہوتی ہے تو یہ ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کا کیا رہتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں، اور میرے نظر میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ جب سے وہ، کیونکہ ہم نے بلا وجہ مقابلے بازی بنا رکھی ہے کچھ، جب سے چندریان گیا تھا تو ایک اسٹوڈنٹس ہمارے اسپیس سائنس کے خاص طور پہ اور قوم اوور آل تھوڑا سا لو فیل کر رہی تھی کہ شاید ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو اب ہم بھی کم از کم وہ ہمارے بھی پر نکلے ہیں، ہم بھی اڑنے، تو ایک تو اوور آل پوری قوم کے اندر جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا جذبہ پیدا ہوا ہے. اور جب اسپیسیفک اسپیس سائنس کے اسٹوڈنٹس کو بات کریں تو یہ جمعے کے روز جب یہ لانچ ہوا تو میں امتحان لے رہا تھا ادھر اسپیس سائنس کے اندر ہی. تو امتحان ظاہر ہے کہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، تو وہ سارے حشاش پشاش وہاں پہ بڑے خوش چہروں سے بیٹھے ہوئے تھے. معلوم تو مجھے تھا کہ یہ کیوں ہے ایسے، لیکن پھر میں نے امتحان کے بعد ان سے پوچھا تو کہتے سر ہمیں اس چیز کی خوشی بڑی ہے کہ ہمارا کسی کا بھی کچھ بھی بنایا ہوا جو ہے نا وہ آؤٹر اسپیس کی طرف. سب سے اہم بات یہ ہے کہ سر اسپیس سائنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ عام دیکھا جائے اگر ہمارے جو عام کلچر میں یوز جو ہے اس کا، لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یوز کیا ہے، تو یہ بھی ایک یوز بھی ہو گیا اس کا. پاکستان نے ایک بڑی سیٹلائٹ بنا کے اوپر بھیجی، اس حوالے سے بھی ہے. جی بڑا شاندار ہوا. بلکہ یہ جو آؤٹر اسپیس کی ایکسپلوریشن تھی کہ زمین کی کشش شکل سے باہر نکل کے کچھ کرنا، یہ تو تقریباً جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا پاکستان میں، چونکہ یہ اتنا ایکسپینسو ہے اور اکانومک سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ایسے ایکسپیریمنٹس لے جائے جا سکیں. تو اب جو ہے نا وہ ایک راہ کھل گئی، ایک ونڈو کھل گئی ہے. امید ہے کہ یہ جو سیٹلائٹ گیا ہے یہ چاند پر جا کے ڈیٹا بھی اور انفارمیشن بھی بھیجے گا، کیونکہ اس طرح کی بھی چیزیں چل رہی ہیں نا کہ نہیں خراب ہو جائے گا، اس طرح کی تنقید بھی لوگ کر رہے ہیں. اگر اللہ نہ کرے خراب ہو جاتا ہے تو یہ کوئی پہلا ملک نہیں ہوگا جس کا سیٹلائٹ خراب ہو رہا ہے. اس سے پہلے اگر ہم اس کو جب اب ویسے کمپیئر کرتے ہیں بھارت سے اپنے آپ کو، تو چندریان 3 جس پہ نازا ہیں بھارت بھی، اور نو ڈاؤٹ ہم بھی ان کو مبارکباد دیتے ہیں اس بات پہ، لیکن اس سے پہلے 2 مشن ان کے فلوپ ہوئے جس پہ کھربوں ڈالر لگنے کے بعد فلوپ ہوئے. تو اگر ہمارا یہ چند لاکھ روپے کا سیٹلائٹ فلوپ ہو جاتا ہے نوٹ اے بگ ڈیل، لیکن ہم اس پہ مطمئن ہیں اور ہم دعا گو ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ ہماری ایکسپیریمنٹیشن کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہمیں ریزلٹس انشاءاللہ ضرور نکال کے دے گا. بہت شکریہ جی، آپ نے گفتگو سنی ہے. خالد محمود صاحب کی اسپیس سائنس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر ہیں اور بتا رہے تھے کہ جو بچے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان میں بڑا جوش ہے، بڑا جذبہ ہے، اور وہ بہت زیادہ خوش ہیں کہ پاکستان نے بھی اب اپنا ایک سیٹلائٹ چاند پر بھیجا ہے اور شروعات ہو گئی ہے. مستقبل میں اس طرح کے بہت سے کارنامے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی مزید کریں گے اور باقی ملک جو ہے ان سے بھی کمپیئر کریں گے. آج کی ویڈیو کے ساتھ آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.